گورنر کامران خان ٹیسوری صاحب، جن کے لیے میں کیا کوئی بھی کہیں بھی یہ بات کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہر دل عزیز کہنا کافی نہیں ہے. یہ عوامی گورنر ہے اور انہوں نے جو ہم نے خواب دیکھے تھے جب ہم چھوٹے تھے پڑھتے تھے تو لوگ کہتے تھے گورنر ہاؤس کو یونیورسٹی بنائیں گے، گورنر ہاؤس کو ایکسس دیں گے اور بڑی طاقت بھی ہوتی تھی، بڑا پاور بھی ہوتا تھا. اس کے باوجود بھی ہم نے صرف باتیں سنی تھی، لیکن ہم نے پریکٹیکلی جس آدمی کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا حق ہے. انہوں نے صوبے کا حق ادا کیا ہے، شہر کا حق ادا کیا ہے. شہر کے صوبے کے بچوں کو جن کا ڈریم ہوتا تھا کہ کوئی ان کو گورنر ہاؤس تک لے کے جائے، انہوں نے ان کے لیے صرف لے کے نہیں گئے. تو میں سر کہوں گا حکومت سے بھی کہ کیوں ہم تجربے کریں، کیوں ہم رسک لیں. اتنے ٹائم کے بعد ہمیں ایک ایسا بندہ ملا ہے جو ہم سے بھی ملتا ہے، آپ سے بھی ملتا ہے، تو پھر کیا مشکل ہے، کیا قیامت ہے کہ ہم کو چینج کرنا ہے یا تبدیل کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ سلسلہ ہے حکومت کے اپنے نظام ہے، وہ اپنی سوچ ہوتی ہے، لیکن ہم اپنی سوچ بتا رہے ہیں. ہمارا سائن کا اختیار نہیں ہے، ورنہ ہم سائن کر دیتے کہ گورنر صاحب کون کنٹینیو کر رہے ہیں. گورنر صاحب کو ویسے تو یہاں پہلے آ جانا چاہیے تھا، کافی ٹائم گزر گیا، لیکن خیر جب بھی آئے بہت اچھی طریقے سے آئے. بڑا جب بھی ہم گورنر ہاؤس بھی گئے تو بڑا انہوں نے بہت اچھی طرح رسپیکٹ بھی کی. اور ماشاءاللہ یہ وہ گورنر ہے جن کو دیکھ کے ہمیں پرانے دور کے گورنر یاد آتے ہیں. اب میرا مقصد پرانے سے یہ تھا کہ پرانے وقتوں میں ایک اخلاق، ایک خلوص، ایک محبت جو ہم نے ہمارے اس گورنر میں پایا ہے. ماشاءاللہ جس وقت جس نے جس تقریب میں بلایا وہاں یہ حاضر ہوئے. اور ان کی خوبی، بہت ساری خوبیوں میں خوبی ہے کہ یہ ہر شخص سے انڈیویجول بھی ملتے ہیں. یہ بہت کم دیکھنے میں آیا، جس کے لیے میں بہت ان کو مبارکباد بھی دوں گا. اور ان کے اس اتحاد کو میں چاہوں گا کہ آنے والے بھی کنٹینیو کریں. اب آنے والے سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ کدھر جا رہے ہیں، ہماری دعا یہ ہے کہ ہمارے کام میں نہیں رہے، لیکن اتنے فرینڈلی گورنر بہت کم دیکھنے میں آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے بہت ہی عزیز بلکہ ہر دل عزیز گورنر صاحب محسن شہانی صاحب، آصف سمسم صاحب، سارے پاس چیئرمین آف آبا اور تمام حاضرین السلام علیکم. گورنر صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ گورنرشپ کی کنٹینیوٹی کے لیے بات کریں، تو آصف صاحب سمجھے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عارف صاحب سے بات کر رہے ہیں. تو یوں انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ بات کریں. تو ڈیفینیٹلی جس طرح سب نے اس کا اظہار کیا، اور ہم بالکل جو ہے آپ کے لیے جو ہے ہر جگہ وہ حاضر ہیں، جس جگہ بھی. اور آلریڈی جو ہے ہم نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا ہے، اپنے عوام کی جو خواہش ہے یہاں کراچی اور سندھ کے لوگوں کی، کہ ہمیں جو ہے وہ کامران ٹیسوری صاحب کی کنٹینیوٹی جو ہے وہ چاہیے. اور وہ چاہیے تو یوں نہیں کہ ان کی کوئی اس کے اوپر وہ کوئی پھولوں کی سیل ہے، اور کوئی اس لیے نہیں کہ ہم سے کوئی ذاتی مفاد جو ہے ہم لوگوں کا منسلک ہے. ہم تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کام جو ہے وہ الحمدللہ بہت اچھا کرتے ہیں. میں اختر بھائی سے کہتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ ان کو کس طرح جو ہے وہ بڑا کیا، پالا ہے، کتنی انرجی ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور اس انرجی کو سب نے مینشن کیا، ان کی انرجی کی وجہ سے وہ سب کو جو ہے اپنی اپنی داررسی کرتے ہیں، بات سنتے ہیں، اور ان کے لیے جو کچھ بھی بن پڑتا ہے وہ یہ کرتے ہیں. تو ہم ڈیفینیٹلی بہت زیادہ جو ہے محروم ہیں، بہت ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے طرح خاص طور پہ انہوں نے چھوٹے لوگوں کے لیے جو اپنا گورنر ہاؤس جو ہے وہ اوپن کر دیا، کھول دیا. اور اس میں ہر وقت میں دیکھتا ہوں کہ اتنے سارے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں، افطاری ہو تو ہزاروں لوگ جو ہے افطاری پہ آ رہے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک اس سے زیادہ ہمیں اور جو ہے وہ کیا چاہیے ہمارا. تو آپ بالکل صحیح ہماری نمائندگی کرتے ہیں، اور ہم بہت زیادہ جو ہے وہ آپ سے خوش ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں موجود سبھی سامعین کو السلام علیکم. محترم جناب آصف سمسم صاحب جو کہ چیئرمین ہیں آباد کے،
اور ان کے پیٹرن ان چیف محسن شیطانی صاحب، ابراہیم حبیب صاحب، بریگیڈیئر منصور صاحب اور ہمارے اور آپ سب کے ہم دل عزیز عارف حبیب صاحب، جو کہ جس محفل میں بھی ہوں تو وہ پر اعتماد تقریب بن جاتی ہے۔ تو میں آپ کے اس محبت اور پیار بھرے الفاظوں کا جو یہاں مجھ سے پہلے سبھی نے میرے بارے میں کہے، میں اس قابل تو نہیں ہوں، لیکن میں دل کی عطا گہرائیوں سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی پوری مینجمنٹ کا، پوری آباد کا، ایک ایک ممبر کا۔ یہاں پر حنیف گوہر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ہر دل عزیز حسن بخشی صاحب بھی، ہمارے فرحان چشتی صاحب بھی جو کہ ایم ایل اے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ 47 ہے یا 45، لیکن ان کا یہ ماننا ہے اور میرا کہ یہ 45 ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو باتیں میں نے یہاں لوگوں سے سنی ہیں، اور یہاں آنے سے پہلے میں ایف پی سی سی آئی جو وفاق ایوان صنعت و تجارت کا مرکز ہے، یہی محبتیں میں وہاں سے بھی لے کر آیا ہوں۔ آج ان کے صدر جو عاطف صاحب ہیں اور ایس ایم منیر صاحب کے بیٹے ایس ایم تنویر صاحب نے بھی یہی الفاظ جو آپ سب نے یہاں میرے لیے کہے، انہوں نے بھی اسی الفاظ سے بات کی، تو میں وہاں بھی ان کا شکریہ ادا کر کے آیا۔ لیکن صرف شکریہ سے کام نہیں چلے گا، یہ یقین آپ رکھ لیں کہ جب تک بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس منصب پر بٹھائے رکھا، اس وقت شاید تھوڑا کم، لیکن اگر اس منصب پر نہ ہوا تو آپ لوگوں کی آواز اس سے 1000 گنا زیادہ اٹھاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ شہر لاوارث نہیں ہے، یہ شہر جہاں پورے پاکستان سے آنے والے لوگوں کے لیے روزگار کا مرکز ہے، ایک ماں کا کردار ادا کرتا ہے۔ چاہے قدرتی آفت ہو، چاہے روزگار کے ایشوز ہو، کراچی نے کبھی کسی کو مایوس نہیں کیا۔ مایوسی آج اس وقت بڑھ رہی ہے کہ جب کراچی کو ہم سب کی ضرورت ہے تو ہم کسی مجبوری کی وجہ سے، مصلحت کی وجہ سے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ لیکن یہ خاموشی مجھے آج کی آپ کی باتوں سے اور وفاق صنعت و تجارت کے اس زہرانے سے جہاں سے میں آ رہا ہوں، مجھے آج اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ اب آپ لوگ بھی شاید خاموش نہیں رہیں گے، اور یہ خاموشی جب ٹوٹے گی تبھی راستہ نکلے گا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پورے پاکستان میں ہم سبھی کے لیے تمام وسائل موجود ہیں۔ ہر وہ شخص جو فیزیبلٹی رپورٹ لے کے گھوم رہا ہے وہ اربوں کی ہے، لیکن اعتماد خود بھی نہیں آ رہا تو باہر کے انویسٹر کو کیسے اعتماد دلائے؟ جہاں میرا بھائی آصف شمشن یہ بتائے کہ ایک ڈی سی کے پاس اتنی طاقت ہو کہ وہ آپ کے اپروو نقشوں کو کینسل کر دے، آپ کی زمینوں کو کینسل کر دے، آپ روڈوں پر رکھے ہوئے سامان کو ایک افسر کے حکم پہ اٹھا کر لے جایا جائے اور پھر ایف آئی آر بھی آپ کے اگینسٹ ہو جائے، اس ملک میں کام کرنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہوتا ہے۔ لیکن یہ ناممکن نہیں ہے کہ ان کو روکا کیسے جائے، یہ تب ہوگا جب ہم انہیں ٹوکنا شروع کریں گے، جب ہم انہیں بتانا شروع کریں گے کہ اب ایسے نہیں چلے، اب ایسے نہیں چلے گا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ جب تک ہم مصلحتوں کا شکار رہیں گے، جب تک ہم خاموشی اختیار کرتے رہیں گے اور جب تک ہم صرف اپنا کام کروا کے نکلتے رہیں گے تو پوری صنعت اور پوری قوم جو ہے وہ مایوسی کا شکار ہو جائے گی۔ آج آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے لوگ
چاہے وہ امبانی صاحب ہوں، چاہے وہ بل گیٹس ہو، وہ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگوں کی خدمت کرنا شروع کرتے ہیں، چیریٹی شروع کرتے ہیں، کیونکہ اپنی منزل پر پہنچنے کے بعد ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی چیز میں سکون ہے اور کسی چیز کا اصل مزہ ہے تو وہ لوگوں کی خدمت ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، اور اس کی مثال میں موجود ہوں کہ گورنر ہاؤس میں یہ جتنے انیشیٹوز یہاں بتائے گئے، گنوائے گئے، اس میں گورنمنٹ آف سندھ یا گورنر ہاؤس کا 1 روپیہ بھی شامل ہے۔ یہ کراچی کے بزنس مینوں نے، صنعت کاروں نے، میرے دوستوں نے، سب نے مل کر مدد کی، تب جا کر ہم نے 1.25 ارب روپے کا راشن ڈسٹریبیوٹ کیا، الحمدللہ۔ آج کئی 100 لوگوں کو عمرے پہ بھجوایا گیا، 5.5 لاکھ لوگوں نے آئی ٹی کے ٹیسٹ دیے، اور 50,000 بچے بچیاں ہمارے یہاں گورنر ہاؤس میں پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ 50,000۔ اور میرے ملٹری سیکرٹری بتا رہے تھے کہ اب ان میں سے کچھ بچیاں بچے $600، $400، $300 کما رہے ہیں، یعنی بچوں نے ان کی ارننگ شروع ہو چکی ہے۔ اور اب یہ سلسلہ رکے گا نہیں، ہم حیدرآباد جا رہے ہیں، پھر میر پوکھار، سکھر، لاڑکانہ، نواب شاہ، سندھ کے 6 اضلاع میں یہی آئی ٹی کے کورسز، عارف بھائی ہم اسی طرح سے وہاں سیٹ اپ لگانے جا رہے ہیں۔ اور الحمدللہ میں نے اپنے دوستوں کو جو اوورسیز پاکستانی ہیں اور یہاں پر جب یہ کہا کہ 6 اضلاع میں ہم نے کھولنا ہے اور ہمارا ایک اضلاع کا یہ خرچہ ہے، تو میرے ڈی سی صاحب پیچھے کھڑے ہیں، جب ہم نے رات کو سب سے بات چیت کر کے ٹوٹل کیا تو ہمیں 6 کی ضرورت تھی، ہمارے پاس 9 آ گئے، 3 لڑ رہے ہیں کہ ہمیں پہلے آ۔ تو الحمدللہ ہمیں کسی فائنینشلز کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ جو کام بھی ہم شروع کرنے جاتے ہیں ہمیں اس میں سرپلس ہو جاتا ہے، ہم چیزیں واپس بھیجتے ہیں۔ اور اللہ کا یہ شکر ہے کہ جو لوگوں نے اعتماد کیا اس وجہ سے آج 16.5 لاکھ سے زائد لوگوں نے اب تک ان 17 مہینوں میں گورنر ہاؤس وزٹ کیا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اس سے افادہ بھی حاصل کیا، الحمدللہ۔ بات آج آباد کی کرتے ہیں۔ کچھ دن پہلے میں نے بات کی تھی، اور پھر میری آصف بھائی سے جب بات ہوئی تو میں نے ان سے دل کی بات کی۔ میں نے ان سے کہا کہ جب بھی انسان کچھ اچھا سوچے، اچھی نیت سے سوچے اور کرنے کا عزم کر لے، نیت کر لے کہ بس میں نے کرنا ہے، آپ یقین جانے اچھے لوگوں کی ٹیم جمع ہو جاتی ہے۔ اور اس کی مثال پھر میں کہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی ایگزیکٹو پاور نہیں تھی، آج جتنے انیشیٹوز ہم لے کے چل رہے ہیں ان سب میں سب نے اپنا حصہ ڈالا اور اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی۔ آئے آج کے دن اس آباد میں بیٹھ کر ایک ریزولوشن پاس کرتے ہیں کہ کراچی ایئرپورٹ سے نکلتے اور اس کے آخر تک ہم کراچی میں 5 سالوں میں 100 منزلہ 100 عمارتیں بناتے ہیں، اور یہ ممکن ہے۔ اور میں نے یہ یقین دلایا ہے ہمارے آصف سمسم صاحب کو کہ اس شارع فیصل پر جو بھی ایشوز ہوں گے، جس ادارے سے بھی ہوں گے، اس کو ہم گورنر ہاؤس بلائیں گے، بیٹھ کے معاملے کو ریزالو کریں گے، لیکن ہم ایک ٹارگٹ رکھیں گے کہ ہم نے 100 منزلہ 100 عمارتیں 5 سال میں اس کراچی میں، کراچی ایئرپورٹ سے نکل کر پھر چاہے پورے کراچی میں ہو لیکن بنانی ہے، اور انشاءاللہ تعالی بن سکتی ہے۔ ہم نیوی، ایئر فورس، جو بھی ڈپارٹمنٹ ہوں گے جہاں ہائٹس کے ایشو ہیں، پرابلمز ہیں، این او سی ہیں، اور یہ بھی میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آئے آپ 100 بلڈرز جمع کریں، ان سے 1 روپیہ بھی نقشوں کے نام پر اور سسٹم کے نام پر نہیں لینے دیا جائے گا۔ اس کو ہم اپنے شہر کا ایجنڈا بناتے ہیں، اس کے اوپر ہم کھڑے ہوتے ہیں، اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم سب کھڑے ہو گئے تو یہ جو 2 اور 4 لوگ ہیں نا مانگنے والے اور سسٹم والے، ان کو ہم بھگا سکتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے یہ ایک مثال موجود ہے، حنیف گوہر بھائی بھی ہیں، الطاف تائی میرے بھائی نظر آ گئے، یہ اور میں دونوں مل کے نکلے تھے کہ ہم سسٹم کا مقابلہ کریں گے۔
اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے کیا بھی الحمدللہ. دیکھیں یہ جو مسائل ہے نا ان کے سامنے کھڑا ہونا مسئلے سے نہیں ہو سکتے. مجھے 18 مہینے ہو گئے, 18 دفعہ مجھے بتایا گیا آپ گھر جا رہے ہیں. میں آج حقیقت بتا رہا ہوں, یہ تو آج آپ نے سوشل میڈیا اور میڈیا میں سنا ہے, میں تو 18 مہینے سے سن رہا ہوں. لیکن 18 مہینوں میں میں نے ایک دن بھی اپنے بیانیے کو چینج نہیں کیا. مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے اور یقین ہے کہ اگر ہم ٹھیک کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ ٹھیک کرے. اگر ہماری بدنیتی ہوگی تو پھر قدم لڑکھڑائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بحیثیت گورنر سندھ بھی, بحیثیت کامران مسوری بھی, آباد کے تمام ممبرز کو میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ پریزنٹیشن بریگیڈیئر صاحب بھلے دے دیں, اس کی کاپی کر کے ہم کراچی میں امپلیمنٹ کرائیں. ان کی ساری اچھی چیزوں کو ہم یہاں امپلیمنٹ کرائیں. 5 سال کے لیے تو میں کسی کو لاہور نہیں جانے دوں گا, بلکہ کچھ لاہور والے ہوں تو ادھر لے آئے, آؤ جی تسی بھی تھے آ جاؤ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ہمت نہیں ہارنی, ہم نے قدموں میں لرزش نہیں لانی. ہم مقابلہ کرنے والی قوم ہے, مسلمان ہے, اللہ پر اعتماد اور یقین کے ساتھ ہم نے آیا. اور وہ دن دور نہیں جب ہم اس شہر کو, اس صوبے اور اس پاکستان کو معاشی بحرانوں سے نکال لیں گے. اگر یہ 100 منزلہ 100 عمارتیں کراچی شہر میں بننا شروع ہوں گی, روزگار کے مسئلے حل ہو جائیں. آپ سبھی خود ہی تو کہتے ہیں کہ کتنی ساری صنعتیں اس ایک آباد کی جو ممبرشپ لینے والے کی بلڈنگ بنانے سے جڑی ہوئی, تو پھر روزگار کے مسئلے کیسے پیدا ہوں گے؟ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے. SIFC کی یہاں بات کر رہے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر ہم کوشش کر کے اپنے پروجیکٹس کو یا کراچی کو SIFC کے اندر ڈال دیں معاشی اصلاحات کے لیے, اور آباد کا ممبر بھی اس میں بیٹھے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مسائل SIFC میں حل ہو جائیں گے. اور اس کے لیے میں آج واپس جا کر SIFC کے چیئرمین کو خط لکھوں گا اور ریکمینڈ کروں گا کہ آباد کے چیئرمین کو اس کا ممبر بنائے. تو یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آج ہی کروں گا بحیثیت گورنر سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب اگر ایک تہیہ کر لیں کہ پاکستان کو عزت دینی ہے, دلوانی ہے, اور اپنے اس شہر کراچی کے لیے جہاں اسٹریٹ کرائم اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ ہمیں اب برا ہی نہیں لگتا کہ کسی کا اکلوتا بیٹا مار دیا جائے, کسی کا یونیورسٹی میں فائنل ایئر کا بیٹا مار دیا جائے, کوئی IT انجینئر مار دیا جائے. ہم شاید سننے کے عادی ہو چکے ہیں, لیکن ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے. اور اس سے آگے بڑھنے کے لیے جس طرح ہمارے شیخانی بھائی نے کہا کہ اب لوٹنے کی عادت ہو گئی, لیکن جہاں بات آپ نے ماؤں بہنوں کی تو شیخانی بھائی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں کہ ہمارے شہر کی ماؤں بہنوں کی طرف ہاتھ اٹھائیں. انشاءاللہ تعالی آپ اور ہم مل کے مقابلہ کریں. ہمیں نظر تو آ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے, صرف وہ اس لیے کر رہا ہے کہ ہماری خاموشی اس کو پسند ہے. اگر جس دن ہم بولنا شروع ہو گئے, آپ میری بات لکھ کے رکھ لیں, اسی دن ظلم ہونا بند ہو جائے. جس دن ہم بولنا شروع ہو گئے, آپ کے نقشے مفت میں پاس ہونا شروع ہو جائے. ہمیں صرف بولنا ہے, ہمیں صرف آواز اٹھانی ہے, لیکن اس میں مشکل ضرور آئے گی, اس میں مشکل